السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 270 سے پڑھیں گے اور سورہ الکہف کی آیت نمبر جہاں 44 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 3 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کرو ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، پانی کی طرح ہے جو اس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے۔ بارش والا پانی آسمان سے ارشاد ربانی ہے، ہم نے اس کو اتارا، نازل کیا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر مختلط ہو گئی اس کے ساتھ زمین کی نبات، یعنی کئی نباتات ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، خلط مل ہو گئے، ایک باقاعدہ ہریالی بن گئی۔ فاصبح ہشیما تذروه الرياح، پھر وہ چورا ہو گئی جس کو اڑا رہی ہے ہوا، اڑایا جس کو ہواؤں، یعنی پکی پیلی ہوئی، پھر چورا ہو گئی، پھر تنکوں کی شکل اختیار کر جس کو ہواؤں نے اڑارا بکھیرا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پہ طاقت قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں اور بھلائیاں ہیں، خیر عند ربک، وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں، ثوابا و خیر عملا، ثواب اور اجر کے اعتبار سے بھی، اور امیدیں جو رکھی جا سکتی ہیں مستقبل اس کے اعتبار سے بھی یہ نیکیاں بہتر و خیر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو،
وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھیں گے آپ زمین کو وہ چٹیل میدان ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ساری مخلوق کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ان میں سے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، تمام جو بھی ہے ان کو ہم اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، جمع کریں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صفوں میں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم آئے ہمارے پاس جس طرح ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا پہلی بار، یعنی وہ ادھر پیدا ہوا، ادھر پیدا ہوا، وہاں پیدا ہوا، اسی طرح وہ ادھر مرا، وہ ادھر مرا، وہ ادھر۔ بل زعمتم، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی موعد، کوئی وقت مقرر، میعاد موت کا مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْکتاب، اب وہ کتاب سے مراد ہے جو تمہارا ریکارڈ ہے وہ رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اب دیکھیں گے مجرمین کو وہ ڈر رہے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس سے جو اس کتاب کے اندر، جو اس کی تحریر میں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا، افسوس ہے، حسرت ہے ہماری، مَا لِهَٰذَا الْکِتَاب، کیا ہو گیا اس تحریر کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں یہ چھوڑ رہی کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس نے اس کو گن رکھا ہے، شمار رکھا ہے، گنتی میں ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پایا انہوں نے جو عمل کیے اپنے سامنے موجود پایا انہوں نے سب کچھ۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ کا نظام عدل ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے وزن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے۔ حضرات، آپ نے کئی بار پڑھا ہے کہ کتنی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسائل کی وضاحت فرمائی۔ آج کے سبق میں بھی جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ دنیا کے رہنے کا، زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیں۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کو جان لو وہ کیا ہے، اس کے مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے بچپنا جو ہے کھیل میں، پھر دل بہلاوے میں، پھر جوانی آ گئی، پھر زوائش میں، پھر اسی طرح جوانیوں میں آیا، پھر اس کے بعد مال و دولت، تیرے کتنے بیٹے ہیں، میرے کتنے بیٹے ہیں، تیرے پاس مال کتنا ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، یہ تکاثر فی الاموال والا، تیرے منڈے باہر کتنے نے تھے، میرے منڈے باہر کتنے، یہ بابے پھر باتیں کرتے ہیں، پھر آخر میں مر کھپ جاتے ہیں۔ یہی نقشہ ہے، کیا اس سے علاوہ اور چیز ہے؟ یہی وہ نقشہ ہے۔ کچھ اس طرح وقت گزرا، اس طرح وقت گزرا، لمحہ بنما قبرستان کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اشکال و ابہام اور دو نظری نہیں، دوسری رائے نہیں۔ میں نے کئی دفعہ مثال بیان کی ہے، ایک نوجوان بڑا خوش ہو کے باتیں کر رہا ہے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ بغلیں ہانک رہا خوشی کے ساتھ۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ نے اسے پوچھا، بچے تیرے والد صاحب زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی وہ فوت ہو گئے۔ پھر اس معمر شخص بابا جی نے پوچھا تیرے دادا جی زندہ ہیں؟ تھوڑا سا اس نے خفگی کا اظہار کیا کہ جب میرا باپ نہیں ہے دادا کہاں سے ہے؟ وہ کہتے چلو تیرا پردادا زندہ ہے۔ پھر تھوڑا سا اور وہ ناراضگی اظہار کیا، کہنے لگے بزرگوں میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، دادا فوت ہو گیا ہے، پردادے نے کہا نا؟ تو بابا جی نے جواب دیا بیٹے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تیرا باپ فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گیا، پردادا فوت ہو، اب باری تو تیری ہے، تو لڑیاں ڈال رہا، تو اپنی فکر کر، تو بغلے ہانک رہا،
یہ دنیا کی زندگی کی ترتیب کا نقشہ پیش کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو سبق یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے ہیں آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کمائن، پانی کی طرح ہے جو آسمان سے بارش کا پانی آیا، انزلناہ من السماء، آسمان سے ہم نے اس پانی کو نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی کے ذریعے نباتات اگیں، کھیتیاں لہلہائیں، اور جنگلوں صحراؤں کے اندر بھی ہر طرح کے پودے، ہر طرح کی نباتات جس طرح وہ دیکھتے ہیں اگیں، پھر وہ پک گئیں، پھر وہ پیلی پڑ گئیں، پھر وہ چورا ہو گئیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ چورا ہو گئیں وہ نباتات۔ تو کیا مرحلے، پہلے وہ نباتات تھی، پھر وہ جوان ہوئی، کھیتی پک گئی، پھر وہ پیلی پڑ گئی، پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے، اولاد ہوئی، بچہ پیدا ہوا، پھر چھوٹا تھا، جوان ہوا، پھر بزرگ ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر کبڑا ہوا، پھر بہت ہوا۔ مثال دے کر فرمایا کہ فَأَشْبَهَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جس کو پھر ہوائیں اڑا رہی ہیں، وہ جو چورا ہو گیا ہے وہ کھیتی کا یا نباتات کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ اپنی قدرت اقتدار رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نہ مخفی ہے، نہ اس سے کوئی حجاب ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ رہ گئی بات مال و دولت کی، اولادوں کی، 8 بیٹے کئی لوگوں کے میں نے دیکھا ہے، 6 بیٹے ہیں، سارے رقم ہیں، اور باپ مزدوری کر رہا ہے۔ 8 بیٹے ہیں، سارے بدو، باپ مزدوریاں کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، انہوں نے رنگ چڑھا دی ہیں مال و دولت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، علم و فضل کے ساتھ۔ اگر اولاد زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، مالدار ہے یا علم و فضل ہے، ڈگری حاصل کی ہے، فرمایا اس کا تعلق صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ المال والبنون، مال ہو، اولادیں ہوں، زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش ہے۔ باپ بوڑھا ہے، اولادیں کام کر رہی ہے، ملازمتیں کر رہی ہے یا تجارتیں کر رہی ہے، یہ جو بھی سلسلہ اللہ نے دیا ہے، لیکن باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی بلائیاں اور نیکی ہیں۔ اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں، کچھ آپ نے خیرات اور بلائیاں کی ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیزیں خیر عند ربک ثوابا، اجر و ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے ہاں وہ بلائیاں اور نیکیاں بہت اچھی ترتیب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وخیر عملا، جس پہ پر امید آدمی ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسے کام کیے، جس طرح کہ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، اور ایک قرآن مجید کی قید ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، تم اللہ کے ہاں ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اپناؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں نے کوئی پیر کے پاس گیا ہے، کوئی مردے کے پاس گیا ہے، کسی نے غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھایا ہے، وہ وسیلہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے وسیلے کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال خیر، اس کا واسطہ دے کر تم اللہ تعالیٰ سے خیر بھی مانگ سکتے ہو، ہدایت بھی مانگ سکتے ہو، نجات بھی مانگ سکتے ہو۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مثال بیان فرمائی، 3 لوگ تھے، بارش ہے، وہ غار میں چلے گئے، اور جو ہی غار میں داخل ہوئے، ایک چٹان آئی تو غار کے منہ کو بران کر دیا، غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم اب کیا کریں؟ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، مانا کیا ہے؟ بارش سے بھاگ کر غار میں آئے تھے، پناہ لی تھی، اور وہاں سے اب چٹان آ گئی ہے، تو چٹان نے اب ہماری زندگی غارت کر دی ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اگر نیکی کوئی دنیا میں آپ نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے، تو آج اس کا ذرا پھر نیا تذکرہ اللہ کے سامنے کرو، ہو سکتا ہے اس بنیاد پر اللہ آج ہماری مدد فرمائے۔ تو یہ کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، مستند حدیث ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے،
اب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کہتا یہ ہے کہ یا اللہ میں غریب آدمی تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا، بکریاں چرا کر جب میں گھر واپس آتا بکریوں کا دودھ دوتا، اور ان کا دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے وہ پیالہ دودھ کا اپنے ابے اور ماں کو پلاتا، پھر میں بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ یہ میری روٹین تھی، سادہ سے، اس کا کوئی ڈگری نہیں ہے، نہ آسٹریلیا کا پڑھا ہوا ہے، نہ امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، نہ مدینی یونیورسٹی کی اس کے پاس سند ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی کی سند ہے اس کے پاس، چھیڑو ہے بکریاں، سادی سی بات۔ اب وہ رحمان الرحیم سے ہم کلام ہے، کہتا ہے ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو اسی روٹین کے تحت جب میں نے دودھ ان کا نکالا بکریوں کا تو والدین کو پلانے آیا تو ابا بھی سو گیا تھا، ماں بھی سو گئی، بچے بلک رہے تھے، کیونکہ میرا ذرا وہ سارا کھانے پینے کا نظام ہی دودھ پر تھا، وہ دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں اپنی روٹین کو خراب نہیں ہونے دیا، اور والدین کو میں نے جگایا بھی نہیں تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ ساری رات گزر گئی تو وہ پیالے لے کر کھڑا رہا۔ کتنا سارا یہ عمل ہے، کوئی نوجوان کرنے کے لیے تیار ہے ملک شیک بنا کر ماں کے کمرے میں جائے اور ساری رات کھڑا رہے؟ میں نہیں سمجھتا وہ کھڑا رہے۔ وہ کہتا ہے دعویٰ کرو اما سو گئے، آپ بھی اور سو جاؤ، اللہ اللہ۔ ماں جی کو کل دس نے کہا ماں جی سو گئے تو ملک شیک کا گلاس میں ہی پی چلے۔ سبق سیکھنا ہے، دروس حاصل کرنے ہیں، ہنسنا رونا اور ایک کان سے سونا دو سے نکالنا، یہ تو روٹین ہے دنیا۔ اب وہاں کیا وہ کیا کہہ رہا کہ یا اللہ یہ میرا جو عمل ہے اب وہاں کوئی نہیں لکھا ہو۔ والدین نے جا کے تو انہوں نے پوچھا کہ تم بیٹا کہاں کھڑے ہو؟ جی میں ادھر رات لگ ہوتا، لیکن اس سے زیادہ وہاں کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن میرا بھی وجدان کہتا ہے کہ اس بیٹے کے لیے والدین نے ضرور دعا کی ہوگی۔ اللہ جس طرح ہمارے اس بیٹے نے ہمارا احترام کیا ہے، ہماری دعائیں اللہ اس کی حفاظتیں تو فرما، ضرور کہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ماں ہو اور باپ ہو اور اپنی اولاد کے لیے وہ خیر کی دعا نہ کرے، میں نہیں مانتا۔ اتنی بات کر کے اللہ سے سوال کرتے یا اللہ یہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے، قبول ہے، تو اس بنیاد پر ہمارے یہ نجات ہے، یہ چٹان سے جان چھڑا ہماری۔ کوئی کرین نہیں آئی، فرمان ربانی آیا ہے تو تیسرا حصہ چٹان غار کے منہ سے الگ ہو، تیسرا حصہ، اب وہ دوسرا کھڑا ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس کا عمل قبول ہے اور یہ اس کا مقبول عمل وسیلہ بن گیا ہے۔ یہ ہے اللہ سے وسیلہ تلاش کرنا۔ دوسرا جگہ کھڑا ہوتا کہتا ہے یا اللہ میں جوان تھا، مالدار تھا، تو میری کزن تھی، چچے کی بیٹی تھی، میں اسے برائی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ برائی سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ غریب عورت تھی، میں برائی کے لیے مجبور کرتا رہا، وہ اعتراض کرتی رہی، یعنی بچتی رہی۔ آخر کار فقر نے اس کو مجبور کیا تو اس نے ڈیمانڈ کر دی اگر تم اتنے پیسے دو تو پھر تم اپنی ضرورت خواہش یا بدتمیزی کر سکتے۔ میں نے اس کو تو حدیث میں غالباً 120 دینار کا ذکر ہے، اتنے پیسے جمع کر کے میں نے اس کو دیے۔ جب وقت آیا اللہ کی حد کو توڑنے کا، بڑا خوبصورت وہ بیان ہے، سننے سمے خاص طور پر جوان اس پر غور کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، رو رہی۔ اس نے پوچھا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اتق اللہ۔ وہ کس طرح اس کی جملہ نکلا ہوگا اتق اللہ، اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اس بی بی نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، تیرا کوئی حق نہیں ہے میری عزت کو پار پار کرنے کا، میری عفت کو داغدار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تجھے نہ اجازت دی ہے نہ تیرا حق ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی، اس لڑکی کی زبان سے نکلنے والا جملہ کیا کہا؟ اتق اللہ۔ کیا وہ انداز ہوگا جو دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ اس نے کہا اللہ میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا، پیسے بھی چھوڑ دیا، اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا
یہ جو مالداری اور جوانی ہے اور بدتمیزی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا آئندہ یہ حرکت میں نہیں کروں گا۔ میرے اللہ بتا، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس چٹان سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ کے فرمان سے وہ چٹان، دوسرا حصہ بھی چٹان کے منہ سے الگ ہو۔ یہ وسیلہ ہے۔ اعمال خیر کو بنیاد بنا کے اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ مانگت بنو، مانگت اللہ کے حضور، اور اعتماد کے ساتھ مانگو، اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیرا در چھوڑ کر رکھا ہے۔ پھر دیکھو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب تیسرا کھڑا ہو گیا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے مکان بنایا، مزدور لگایا، ایک دن مزدور میری کوئی تل کلامی ہوگی، مزدور ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے تلاش کیا، میرے مزدور ملا نہیں، لیکن میں نے اس مزدور کی مزدوری کو اپنے کاروبار تجارت میں شیر بنا دیا۔ کون کرتا ہے؟ آپ تو لوگ بھائیوں کو الگ کر رہے ہیں، بلکہ والدین کو اپنے سے الگ کر رہی اولادیں، ابا جی اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں ہی ٹھیکہ لے آیا کہ تمہارا اور پتر کوئی دوسرے بیٹے کے پاس جاؤ۔ اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، میں نے اپنے کاروبار میں اس کی مزدوری کا شیئر بنا لیا، تجارت بڑھتی گئی، اس کا حصہ بڑھتا گیا۔ اچانک وہ کئی سالوں کے بعد آ گیا، کہنے لگا بھائی میری وہ مزدوری رہتی تھی، یہ مزدوری تو میں نے دے دو، ماڑا بندہ ہوں۔ تو میں نے کہا یہ گائے اور بکریاں سارا تیرا مال ہے۔ تو کہتے حضرت مذاق کرتے ہو ماڑے بندے مزدور کے ساتھ؟ کہنے لگا مذاق نہیں کر رہا، تیری کمائی ہے، تیری وہ جو چھوڑی ہوئی مزدوری تھی اس کو تجارت میں لگا کر یہ تیرا ہی حصہ ہے سارا۔ ادھر بیل بھی کھڑے ہیں، بکریاں بھی کھڑی ہیں، گائے بھی کھڑی ہیں، وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے ہماری معاشرت میں، حسن اخلاق کی، حسن تجارت کی، حسن معاشرت کی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل میرا پسند ہے تو اس چٹان سے تو نجات دو۔ تیسرا حصہ بھی چٹان پار ہو، اور وہ بڑی مسرتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنی اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ واقعہ امام الانبیاء نے سنایا، شاگردوں کو سنایا، شاگردوں نے محفوظ رکھا، اور ہم تک یہ بات پہنچائی سید الانبیاء کی تعلیمات حدیث پاک کے ذریعے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ باقیات ہیں، یہ صالحات ہیں جنہوں نے باقی رہنا ہے۔ باقی کیا ہے؟ ایک اور بات ہے حدیث شریف کے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی ہیں، اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں رسول پاک کے۔ جب یہ فوت ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے رسول پاک نے فرمایا تھا سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ سعد امام ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ یہ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ کو عارضہ ہے، کوئی درد ہوتا ہے ایڑیوں میں؟ کہنے لگے درد نہیں ہو رہا، جگہ خالی کوئی نہیں، اتنے فرشتے آئے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو دربار نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول افتتلت امی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ افتتلت کا معنی ہوتا ہے اچانک ڈیتھ اور موت، اچانک موت۔ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، مجھے یاد ہے میں نے اپنے ساتھ سے بھی جملے لو تکلم تصدقت، اگر میری والدہ کو بولنے کا موقع ملتا تو میری والدہ صدقہ ضرور کر دی، اتنی صدقہ کرنے والی میری ماں تھی۔ تو میں چاہتا ہوں ماں کی خدمت کروں، حضرت میرے لیے رہنمائی فرمائیں اپنی والدہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنواں نکالو، کنواں بنوا کے مسلمانوں وقف کر دو، یہ تیری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا قیامت۔ موٹر لگوا دو، نلکا لگوا دو، کوئی حدیث شریف کی کتاب لے کر طالب علم کو دے دو، قرآن پاک لے کر رکھ دو، یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ ریلیں بنا کر رکھ دو، کسی کی سرپرستی کر دو، یہ سپیکر جو ہمارا یہ بنوا دو، یہ سارے صدقے جاریہ ہیں۔ یہی باقیات ہیں، یہی ہمارے لیے خوبصورت چیزیں ہیں۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں او بھائی نیکیاں جو ہیں وہی باقی رہنے والی ہیں،
خیر عند ربک ثوابا، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہی عمل اچھا ہے، وہ خیر عملا، اور جو امیدیں آدمی رکھ سکتا ہے بھلائیوں کی بنیاد پر رکھ سکتا ہے، باقی امید کس پہ رکھنی، وہ تو فارغ ہو گیا سر۔ آگے ارشاد فرمایا، توجہ کریں جی، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَذَرُ الْبَارِزَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، کیا مطلب؟ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ سال پہلے دنیا کی سپر پر طاقتوں نے مل کر ہمارے ہمسائے ملک افغانستان پہ بمبارمنٹ کرتے رہے ہیں، وہ کتنا زمانہ، تو وہاں پہاڑ ختم ہو گئے، غاریں ختم ہو گئی ہیں، افغانی ختم ہو گئی، وہ تو ہم سے تگڑے ہو گئے تھے، غاریں بھی موجود ہیں، پہاڑ بھی موجود ہیں، اور پگڑی والے سارے افغانی بھی موجود ہیں، ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، بچیاں بھی ہو رہی ہیں، حکومت زمین پر بیٹھ کے روٹی کھا کے کہوا پی کے پھر ہی ہو جائے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں مل کر وہ پہاڑ ختم نہیں کر سکے، لیکن جب میں فرمان جاری کروں گا، ساری کائنات میں جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، وہ سارے پہاڑوں کو ہم دن کی روئی بنا کر، رنگا رنگ کی روئی بنا کر فضا میں اڑا کے ان کا وجود ہی ختم کر دیں۔ اب کتنے علماء موجود ہیں، کتنی کرنی والی سرکاریں موجود ہیں، تو ان سے کہو نا یہ گھنٹہ گھر جو ہے، گھنٹہ گھر ہمارا 1-2 ہفتے وہاں سے ماڈل ٹاؤن آ جائے، سبحان اللہ، یا اللہ گھنٹہ گھر ماڈل ٹاؤن آ جائے، مسجد مکرم کے سامنے گاڑ دے، اللہ بڑا سونا لگے، ٹکریں مارتے رہو گے، گھنٹہ گھر اتنے دوتے۔ ارشاد ہوتا ہے جب میں فرمان جاری کروں گا، پہاڑوں کا وجود جتنا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے 2 گنا نیچے زمین کے، اس پر وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑ، جبل نہیں کہا، جبال جمع ہے پہاڑوں کی، پہاڑوں کو جب ہم چلائیں گے وَتَذَرُ الْبَارِزَ، پھر آپ دیکھیں گے جو زمین ہے ساری صرف ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اس کے اندر کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی آپ کو کوئی جس طرح ہوتا ہے نا یہ وادیاں ہیں تو یہ اونچان ہے، کوئی شاید ایک میدان چٹیل بن جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اس ساری دنیا جتنے انسان ہیں ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے، کوئی رہ کوئی چھپ گیا ہے، کوئی بچے رول گیا ہے، کوئی گم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہڈیاں کہاں ہیں۔ کہیں ایسے نہیں ہوگا کہ ایک بازو کی ہڈی کسی کی اور ٹانگ کی ہڈی کسی کے ساتھ جڑ جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں ذرات ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، سنو میں نے جب تیرا وجود بنایا تھا، تیرے ہاتھ بنائے تھے، ہاتھوں کے پورے بنائے تھے، پوروں کے اندر تیرا پوروں کا ڈیزائن بنایا تھا، جب دوبارہ بحال کریں گے تو ہر بندے کی ہر انگلی کا پورے کا ڈیزائن وہی بنائیں گے جو پہلے دن بنایا۔ کتنا ریکارڈ موجود ہے، کتنی قوت ہے، کتنا مصور ہے، کتنا رب العالمین کے پاس سارے انتظامات ہیں، اور یہ ساری باتیں کو زور خطابت کے نہیں، قرآن میں کی عبارت ہے، بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم ان کے بنانا پوروں کا بھی وہی ڈیزائن بنائیں گے جو ہم نے پہلی بار بنایا تھا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں، سب وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر صفوں میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، بلکہ تو فرشتے اللہ کے حضور صفوں میں کھڑے ہیں، اللہ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، کوئی فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرت کر کے بات نہیں کر سکے گا، مگر وہ فرشتہ بات کرے، بات بھی ٹھیک ہو، اجازت بھی ہو اور اللہ کی موافقت بھی ہو، وہ بات کر سکے، باقی فارغ ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا تم ہمارے پاس اس طرح ہوگے جس طرح پہلی بار ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ کیا من ہے؟ کوئی ادھر پیدا ہو گیا، کوئی ادھر پیدا ہو گیا، ادھر پیدا ہو گئی، کوئی ادھر پیدا ہو گئی، فرمایا ادھر کو مر گیا، کوئی ادھر مر گیا، وہ ادھر فرمایا جس طرح تم پیدا ہوتے رہے ہو الگ الگ، اسی طرح ہم نے سب کو جدا جدا الگوں میں اٹھا کے پیدا کر کے ہم نے حشر کر دیا۔ بل زعمتم، بلکہ او مخاطبین تمہارا گمان یہ تھا، الن نجعل لکم موعدا، ہم تمہارے لیے کوئی ایسی میعاد جس کو مرنے کی یا قیامت کا کوئی میعاد اور وعدہ آپ کے ساتھ نہیں مقرر کرنے والے،
بلکہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے، تمہارے لیے زندگی کا بھی وعدہ ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد قیامت کو باس بعد الموت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ پکا کیا ہوا۔ ووضع الکتاب، سبحان اللہ، پھر ہر بندے کی جو فائل ہے پھر رکھی جائے گی، ہر بندے کا ریکارڈ رکھا جائے گا، ہر بندے کی کاپی الگ الگ فائل بنے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرم دیکھ کر ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا چوری لکھی ہوئی ہے، اس کا فراڈ لکھا ہوا ہے، ظلم لکھا ہوا ہے، کرپشن لکھی ہوئی ہے، ماں کو دھکے لکھے ہوئے ہیں، ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، یتیموں کا مال چھیننا ہوا لکھا ہوا ہے، نان کسے تھا، سموسہ کسے تھا، کھانے والا کوئی، لیلا کسے تھا، ذبح کرنے والا کوئی، سبحان اللہ، یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ سائیکل مولوی صاحب دا چرانے والا کوئی، خصہ مولوی صاحب دا تے لانکا جی اتنے رکھن لگا، میں وہ لے کے گھر چلا گیا، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا وَيَقُولُونَ یا وَيْلَتَنَا، کہیں گے افسوس ہے، حسرت ہے، ندامت ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس فائل کو، اس تحریر کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی چیز چھوڑ رہی ہے نہ بڑی چیز چھوڑ رہی ہے، چھوٹی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بڑی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، چھوٹے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑے اعمال بھی لکھے ہیں، سب کچھ اس کے اندر اندراج ہے۔ الا احصاها، مگر اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، گن گن کے اس کے اندر ریکارڈ۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، فرمایا انہوں نے پایا جو عمل کیے تھے موجود ہے، فائل کے اندر ریکارڈ موجود ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کس کو ظلم نہیں کہے گا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ، یہ پانی کی طرح، أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، خلط ملط ہو گئے اس کے ساتھ زمین کی نباتات، مل جل گئیں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ نباتات ہو گئیں چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جس کو بکھیر رہی ہے ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پہ ہے پوری قدرت، طاقت رکھنے والا، اقتدار رکھنے والا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، زیبائش ہیں۔ والباقیات، باقی رہنے والی چیزیں، الصالحات، بلائیاں اور نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، یہ بلائیاں نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا، حصول ثواب کی نیت سے، اس اعتبار سے، بخیر عملا، اور بہت اچھی ہیں پر امیدوں کی بنیاد پہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اب دیکھیں گے زمین کو وہ چٹیل میدان بنے گی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی تمام کو جمع کریں گے، اٹھائیں گے۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفوں کی شکل میں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق ہمارے پاس آئیں گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار۔ بل زعمتم، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، ہم آپ کے لیے کوئی میعاد نہیں، یعنی مرنے کی تاریخ کا تعین نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ تحریر لکھی گئی رکھی گئی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اب دیکھیں گے مجرمین کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہیں، مما فیہ، جو اس تحریر کے اندر موجود ہے، وَيَقُولُونَ، کہیں گے، یا ویلتنا، اے ہماری حسرت، ندامت، ما لہذا الکتاب، اس تحریر کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ یہ چھوٹی چیز چھوڑ رہی ہے نہ بڑی، الا احصاها، مگر اس نے اس کو گن کیا، شمار کر رکھا، ووجدوا ما عملوا، اور انہوں نے پا لیا جو انہوں نے عمل کیا، حاضرہ، موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا اے نبی مکرم آپ کا رب کسی ایک پر، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔